سے ہم بستر ہو جاوے. کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے. میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے, لیکن یہ کارکرم بھولے سے ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے. ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں, ہے کہ نہیں؟ یہ سوال, یہ مسئلہ شیخ, یہ مسئلہ ہے ابو ماجد. ہاں, یہ حکیم الامت کی پڑیا. مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے. گرامی قدر سامعین, ابھی آپ حضرات نے استہزاء اور مذاق سے مات کیا معراج ربانی کا. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جاہل اور خائن ہے. اس گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خائن اور جاہل کے ساتھ مسخرہ بھی ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں بے روپیہ ہے, بلکہ ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں مراسی اور ڈوم ہے. یعنی علماء کی بات کو نقل کر کے استہزاء اور مذاق اڑانا اور پھر مجمع کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے. مسئلہ جو اس نے بیان کیا وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور یہ صفحہ نمبر 226 پہ یہ بات نقل کی ہے. مسئلہ موجود ہے, لیکن معراج ربانی صاحب مذاق اور استہزاء کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں بھلا بھولے سے بھی جمع ہو سکتا ہے, کھانا پینا تو بھول کر ہو سکتا ہے, بھلا جمع والی کاریگری یہ بھولنے سے ہو سکتی ہے. میں معراج ربانی سے کہتا ہوں اگر تم میں ذرہ برابر حیا, عقل اور غیرت تھی تو تمہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا مذاق اڑانے سے قبل اپنے غیر مقلدین اور اپنے مسلک کے مولوی نواب صدیق حسن کا مذاق اڑانا چاہیے تھا. نواب صدیق حسن نے یہ مسئلہ الروضۃ الندیہ صفحہ نمبر 297 پر یہ مسئلہ نقل کیا. صفحہ نمبر 297. نواب صدیق صاحب کہتے ہیں وَهَكَذَا الْجِمَاعُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُبْطِلُ الصِّيَامَ إِذَا وَقَعَ مِنْ عَامِدٍ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ مَعَ النِّسْيَانِ فَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَلْحَقَهُ بِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا. اگر جان بوجھ کر کسی نے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر کسی نے بھول کر جمع کر لیا, بھول کر ہم بستری کر لی, تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہے جو کسی نے بھول کر کھا لیا اور بھول کر پی لیا. تو معراج ربانی کہہ رہا تھا بھلا آدمی بھول کر کھا پی تو سکتا ہے, بھول کر یہ کام بھی کر سکتا ہے. اور پھر مذاق اڑا حکیم الامت مولانا تھانوی کا. اگر معراج ربانی آپ نے مذاق اڑانا تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا, تو آپ مذاق اڑاتے نواب وحید الزمان حیدرآبادی کا, جس نے کتاب لکھی ہے کنز الحقائق. آپ ذرا کتاب کے نام پہ غور کریں, کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق. اب خیر الخلائق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کہتے ہیں خیر الخلائق شخص کی فقہ میں سے میں یہ کنز الحقائق تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ حقائق کا خزانہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 پہ باب کہیں گے باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ. آپ کہتے ہیں ان اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا. اگر کسی شخص نے روزے دار نے کھا لیا یا روزے دار نے پی لیا یا روزے دار نے بھول کر ہم بستری کر لی, حکم کیا ہے؟ لم یفطر. اور میری عادت تو چونکہ مذاق اڑانا استہزاء کرنا نہیں ہے, ہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں مگر علماء کا مذاق نہیں اڑاتے. اگر میں مذاق اڑاتا تو پھر میں وہ جملے نقل کرتا جو وحید الزمان نے روزہ نہ ٹوٹنے کے بارے میں صورتیں نقل کی ہیں, اور پھر میں آپ سے پوچھتا کیا یہ مذاق بازی اگر جو تم نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہے, یہ مذاق بازی اپنے اکابر سے بھی کر لیتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معراج ربانی نے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد سامعین سے کہا کہ یہ مظفر نگر اور دیوبند کا قضیہ ہے. میں کہتا ہوں تمہاری معلومات کے لیے یہ مظفر نگر اور دیوبند کا نہیں, یہ بھوپال اور حیدرآباد کا بھی ہے. آپ بھوپال اور حیدرآباد والوں پر تنقید کرتے, اور میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں اے کاش کہ وہاں پہ کوئی جدے کا عاقل بھی ہوتا اور وہ عقل مند اس کو سمجھاتا کہ جناب آپ غلط جانے سے کام لے رہے ہیں, جو بات یہاں پر موجود ہے وہ بات وہاں پر بھی موجود ہے. اس لیے معراج ربانی نے اپنے سامعین کو خطاب کرتے ہوئے
ابو ماجد شیخ کا تو نام لیا لیکن عاقل کو نظر انداز کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس استہزاء اور مذاق کا جب جواب آئے تو جواب میں بھی سنوں اور عاقل بھی سنیں. میں جدے میں رہنے والے ان کی اسی عاقل سے گزارش کروں گا کہ جب یہ تمہارے ملا اور یہ تمہارے مولوی یہ بروپیے بن کے مذاق استہزاء اڑائیں تو کم از کم تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اگر علم نہیں اپنے تم نام کا حیا کر لو, انہیں سمجھاؤ یہ بات کہ اکابر علماء اور مسلک کے علماء کا جو استہزاء اور مذاق نہیں کیا کرتے. تو محترم سامعین, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ حضرات پڑھے لکھے سمجھدار اور ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں, آپ حضرات خود سماعت فرمائیں. اس قدر گھٹیا حرکت کرنے والا, مسئلے نقل کر کے علماء کا مذاق اڑانے والا اور بھروپیا بن کے اس پہ تبصرے کرنے والا, کیا یہ شخص دائی اور مبلغ ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں میرا زبانی سے بھی گزارش کروں گا, علماء کا استہزاء مت اڑاؤ. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور دجل اور فریب سے کام لے کے صحیح مسئلوں کو غلط انداز میں پیش مت کرو. اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ سامعین کو تمہارے شر سے محفوظ فرمائے. نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی